نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصافات صفا فالزاجرات زجرا فالتاليات ذكرا إن إلهكم لواحد. اب ہم اس کو اکٹھا پڑھنے کو ایک دفعہ میں نے الگ الگ آیت پڑھی ہے، آپ اکٹھا پڑھیں گے. والصافات صفا فالزاجرات زجرا فالتاليات ذكرا إن إلهكم لواحد رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظا من كل شيطان مارد لا يسمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب دحورا ولهم عذاب واصب إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب فاستفتهم أهم أشد خلقا أم من خلقنا إنا خلقناهم من طين لازب بل عجبت ويسخرون وإذا ذكروا لا يذكرون وإذا رأوا آية يستسخرون وقالوا إن هذا إلا سحر مبين أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أإنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون قل نعم وأنتم داخرون فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم ينظرون وقالوا يا ويلنا هذا يوم الدين هذا يوم الفصل الذي كنتم به تكذبون احشروا الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله فاهدوهم إلى صراط الجحيم وقفوهم إنهم مسؤولون ما لكم لا تناصرون بل هم اليوم مستسلمون وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قالوا إنكم كنتم تأتوننا عن اليمين قالوا بل لم تكونوا مؤمنين وما كان لنا عليكم من سلطان بل كنتم قوما طاغين فحق علينا قول ربنا إنا لذائقون فأغويناكم إنا كنا غافين فإنهم يومئذ في العذاب مشتركون إنا كذلك نفعل بالمجرمين صدق الله العظيم. سورۃ الصافات کی ابتدائی 34 آیات آپ کے سامنے تلاوت ہوئی. یہ سورہ مبارکہ مکی صورت ہے. اس کے اندر 182 آیات اور 5 رکوعات ہیں. اس سورہ مبارکہ کا مرکزی عنوان کے تحت ہم یہ بات سمجھیں گے کہ اصل اور نقل کی پہچان. اصل اور نقل کی پہچان. اس سورہ مبارکہ کے تمام مضامین کو اس ایک لفظ کے گرد گھومتا ہوا دیکھیں گے. معبود حقیقی کون ہے اور معبودان باطلہ کون ہیں، اس کی پہچان کروائی گئی ہے. اصل زندگی کیا ہے، دنیا یا آخرت، اس کی پہچان کروائی گئی ہے. مخلوقات میں اصل طاقت کس کی ہے، فرشتوں کی یا شیاطین کی، اس کی پہچان کروائی گئی ہے. حق اور باطل میں سے اصل کیا ہے، اس کی پہچان کروائی گئی ہے. نبی اور نبی کا دشمن، دونوں میں سے اصل کون ہے، نقل کون ہے، اس کی پہچان کروائی گئی ہے. سلامتی کا حقدار کون ہے اور ضلالت کا حقدار کون ہے، اس اصل اور نقل کی پہچان کروائی گئی ہے. پھر اللہ کی عبادت کے لحاظ سے عابد اور معبود کا ایک تصور اس سورہ مبارکہ میں بیان کیا جائے. گویا اس سورہ مبارکہ کو ہم اگر واقعاتی تناظر میں دیکھیں تب، مثالوں کے تناظر میں دیکھیں تب، دنیا اور آخرت کے تناظر میں دیکھیں تب، موت و حیات کے تناظر میں دیکھیں تب، نبی اور غیر نبی کے تناظر میں دیکھیں تب، معبود اور غیر معبود کے تناظر میں دیکھیں تب، ہمیں ہر جگہ اصل اور نقل کی پہچان ملے گی. ان میں سے متضادات میں سے، دو متضاد باتوں میں سے اصل کون ہے اور نقل. دو الگ الگ سمتوں میں سے اصل سمت کون سی ہے اور نقل سمت کون سی ہے، یہ ہمیں پہچان کروائی گئی. اصل راستہ کون سا ہے، نقل والا راستہ کون سا ہے، یہ بتلایا گیا ہے. اور کامیابی کس میں ہے اور ناکامی کس میں ہے، یہ بتلایا گیا ہے. یہ ساری باتیں اس سورہ مبارکہ میں
ہم انشاءاللہ سمجھ سکیں گے۔ اس کی پہلی 4 آیات کریمہ، ان میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے 3 قسمیں کھائیں اور پھر ایک اصل کی طرف متوجہ کیا گیا۔ اس اصل کو سمجھنے سے پہلے ذرا اس نقل کی طرف بھی جائیے جو مشرکین مکہ یا نزول سورہ مبارکہ کے زمانے میں جس نقل کی بہت زیادہ پہچان کروانے کی کوشش کی جا رہی تھی، زمین پر اس کے حوالے سے بہت زیادہ قلابے ملائے جا رہے تھے اور لوگوں کو گمراہ کیا جا رہا تھا۔ وہ نقل کیا تھی کہ فرشتے اللہ کی لونڈیاں اور معبود ہیں۔ فرشتے اللہ کی لونڈیاں ہیں اور ہمارے معبود ہیں، ہم فرشتوں کی عبادت کرتے ہیں۔ نمبر 2، بت اللہ رب العزت کے تک پہنچانے کا ذریعہ ہیں، لہذا ہم ان کی پوجا کرتے ہیں۔ یہ وہ نقل ہے جس کی محنت مکہ مکرمہ میں اور اطراف و اکناف میں کی جا رہی تھی۔ ایسے میں اللہ ذوالجلال نے ان آیات کریمہ کا نزول کر کے، ان کو نازل فرما کر کے یہ بتلایا کہ جو تمہارا تصور ہے وہ باطل ہے، وہ نقل ہے، اور اصل یہ ہے کہ اس کائنات رنگ و بو کا الہ، معبود، خالق اور مالک، ان الہکم الہ واحد، وہ جو تمہارے ذہنوں میں موجود ہے وہ نقل ہے، جو ہم بتا رہے ہیں وہ کیا ہے، اصل۔ دیکھیے، والصافات صفا، قسم ہے صف باندھنے والوں کی، والزاجرات زجرا، پھر ڈانٹنے والوں کی جھڑک کی، فالتالیات ذکرا، پھر ذکر کی کیا، یعنی ذکر کرنے والوں کے ذکر کی قسم۔ یہ جو 3 طرح کے کاموں کا تذکرہ کر کے ان کی اللہ نے قسم کھائی ہے، ان کو سمجھیے۔ صف باندھنے والوں کی صف بندی کی قسم، یہ کون لوگ ہیں؟ نمبر 1، اس سے مراد نماز کے لیے صف باندھنے والے، یہ جو عمل کرتے ہیں اس عمل کی اللہ قسم کھا رہے ہیں۔ نمبر 2، میدان جنگ میں دشمن کے مقابلے میں، دشمن کے سامنے جو ہے وہ مقابلے کے لیے صف بندی کرنے والے مجاہدین کی، کہ اس عمل صف بندی کی اللہ قسم کھا رہے ہیں۔ نمبر 3، فرشتے جو اللہ کے حکم کی تعمیل کے لیے اللہ کے سامنے صف بندی کر کے کھڑے ہوتے ہیں، اس عمل کی اللہ قسم کھا رہے ہیں۔ تو یہ 3 طرح کی جو صفیں ہیں ان کی قسمیں کھائی جا رہی ہیں۔ نماز کے لیے صف بندی کی قسم، جہاد کے لیے صف بندی کی قسم، اللہ کا حکم ماننے کے لیے فرشتوں کی صف بندی کی قسم۔ اور یقین کیجئے کہ یہ تینوں وہ صفیں ہیں جو اللہ کے ہاں محبوب ترین صفیں ہیں۔ ایک وہ صف ہے جو تمام عبادات کی جڑ اور مرکز کے لیے صف بندی جا رہی ہے، دوسری وہ صف ہے جو تمام عبادات کی حفاظت کے لیے صف بندی کی جا رہی ہے، اور تیسری وہ صف بندی ہے جو تمام تر اعمال اور عبادات کے لیے احکامات کی سماعت اور احکامات کی تعمیل کے لیے صف بندی کی جا رہی ہے۔ یہ تینوں کام سب سے منظم طریقے سے کیے جاتے ہیں اور سب سے بہترین انداز میں کرنے کی ترغیب دی جاتی ہے۔ نماز کو بھی منظم، جہاد کے لیے صف بندی کو بھی منظم، اور اللہ کے سامنے تعمیل ارشاد کے لیے بھی منظم کھڑے رہنے کا حکم ہے۔ گویا اس سے ایک نقطہ یہ بھی سمجھ میں آ رہا ہے کہ ہمیں اپنی زندگیوں کو بھی منظم کرنا چاہیے۔ تنظیم، نظم، یہ انتہائی ضروری ہے۔ دوسری قسم کھائی فالزاجرات زجرا، پھر ڈانٹنے والوں کی جھڑک کی قسم۔ یہ ڈانٹنے والے کون ہیں، جھڑک کیا ہے؟ توجہ، اس ڈانٹنے کے عمل کو ہم کئی طرح سے سمجھ سکتے ہیں، احادیث مبارکہ کی روشنی میں، مفسرین کے اقوال کی روشنی میں۔ نمبر 1، اللہ کے ہاں ملائے اعلیٰ میں فرشتے ہیں جو صف بندی کر کے اللہ کے حکم کو سنتے ہیں۔ جب ارشادات ہوتے ہیں تو 4 مقرر فرشتے ان کو سنتے ہیں، پھر وہ 4 مقرر فرشتے ملائے اعلیٰ کے پاس آ کر کے اونچی آواز سے، ایک بہت بڑی تعداد ہوتی ہے ہر فرشتے کے ماتحت امور کی بجا آوری کے لیے، وہ ملائے اعلیٰ میں موجود فرشتے ہوتے ہیں۔ پھر وہ ملائے اعلیٰ کے فرشتے ان احکامات کو سن کر کے ملائے سافل جو ماتحت فرشتے ہوتے ہیں سب سے نیچے، جن کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ زمین میں آ کر کے تکوینی امور کو کی بجا آوری کریں، ان کو پیغامات دیتے ہیں۔ یہ جو ملائے سافل کے فرشتے ہوتے ہیں یہ 7 آسمانوں کے اوپر نہیں ہوتے بلکہ 7 آسمانوں کے نیچے ہوتے ہیں۔ وہ جو ملائے اعلیٰ کے فرشتے ہیں وہ اوپر ہوتے ہیں، اور مقرر فرشتے اللہ کے عرش کے گرد ہوتے ہیں، وہاں سے پیغام لیتے ہیں ملائے اعلیٰ کے پاس، ملائے اعلیٰ سے ملائے سافل کے پاس، یعنی جو آسمان دنیا پر موجود فرشتے ہیں ان کے پاس آتے ہیں اور ان کو پیغام وہاں سے پیغام پہنچاتے ہیں یہاں۔ اب ظاہر ہے وہ ان کی آواز، جب فرشتے ہیں ان کی قوت والی آواز، اور وہ جو سننے والے فرشتے ہیں یہ ان کے درمیان فاصلہ ہوتا ہے، دور سے گفتگو کی جاتی ہے، اور اس گفتگو کو ملائے سافل کے لوگ سنتے ہیں۔ اب اتنی بات آگے، اب اگلی بات،
یہ جو ملائے اسرافیل کے فرشتے ملائے اعلیٰ سے پیغام لیتے ہیں تکوینی امور کے لیے، دنیاوی امور کی بجائے دنیاوی امور میں تغیر و تبدل کے لیے احکامات لیتے ہیں، اس دنیا سے جنات، شیاطین جنات وہ پرواز کرتے ہیں اور اوپر تک جانے کی کوشش کرتے ہیں۔ کہاں؟ ملائے اسرافیل کے فرشتوں کے پاس، لیکن وہاں جا نہیں سکتے، کوشش کرتے ہیں جانے کی، اوپر چڑھنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن جب یہ اس ملائے اسرافیل کے اجتماع کے قریب ترین پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں یا پہنچ جاتے ہیں تو وہاں سے ستاروں سے کچھ آگ لے کر کے اس آگ کو ان کی طرف پھینکا جاتا ہے، جس کا تذکرہ آگے شہاب ثاقب کے ساتھ آئے گا۔ تو وہ پھینکا جاتا ہے۔ اس سارے پروسیس کو، اس سارے عمل کو اللہ رب العزت نے فالزاجرات زجرا سے تعبیر کیا ہے کہ وہ جو فرشتے اوپر ہیں جو شیاطین کو آتا دیکھتے ہیں اور آتا دیکھ کر ان کے اوپر آگ کا گولہ مارتے ہیں، تو یہ آگ کا گولہ مارنا ڈانٹ، یہ کیا ہے؟ ڈانٹ ہے۔ اللہ فرماتے ہیں یہ ڈانٹنے والے جو فرشتے ہیں نا، ان کے عمل ڈانٹ کی قسم، یعنی ان کے شعلہ مارنے کی قسم، ان کے ستاروں سے آگ لے کر کے جنات اور شیاطین پر مارنے کی قسم کہ یہ شیاطین اور یہ جنات جھوٹی خبریں لے کر آتے ہیں اور ان کو مارنے والے سچی خبریں لے کر، وہ اصل ہیں یا نقل ہے؟ بس میں فالزاجرات زجرا ایک تعبیر سمجھ میں آ گئی۔ دوسری تعبیر فالزاجرات زجرا کی دوسری تعبیر یہ ہے کہ وہ فرشتے جو آسمان میں بدلیاں جمع ہوتی ہیں، بادل جمع ہوتے ہیں، پھر اللہ کا حکم ہوتا ہے کہ ان بادلوں سے پانی فلاں بستی پہ بہایا جائے، اس بستی کے اوپر بادل نہیں ہے، بادل یہاں ہیں، پانی بہانا وہاں پر ہے، اب ان بادلوں کو یہاں سے چل کر وہاں پہنچنا ہے، تو کیسے جاتے ہیں؟ او کصیب من السماء فیہ ظلمات والرعد وبرق، یہ جو رعد کڑک اور یہ جو برق چمک ہے آسمان کے اندر موجود بادلوں میں، یہ جو کڑک اور بجلی کی چمک ہے، یہ دو چیزیں ہوتی ہیں نا، ان دو چیزوں کے پیچھے سبب کیا ہے؟ اللہ رب العزت نے اس سبب کو یہاں پر بیان فرمایا فالزاجرات زجرا، پس ڈانٹنے والوں کی ڈانٹ کے عمل کی قسم کہ یہ فرشتے جن کی ڈیوٹی ہے ان بادلوں کو ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کرنے کی، ان کو اللہ نے لوہے کے کوڑے دے رکھے ہیں، یہ لوہے کے کوڑے ان بادلوں کو مارتے ہیں تو چمک پیدا ہوتی ہے، اور یہ اس کوڑے کی تاب نہ لا کر اپنی جگہ چھوڑ دیتے اور چلتے جاتے ہیں، جہاں اللہ چاہتے ہیں اس بستی تک یہ چاہتے ہیں، اور وہاں پر ان کو روک دیا جاتا ہے، پھر اللہ کے حکم سے یہ اپنے اندر موجود پانی کو چھوڑ دیتے ہیں، جس کو ہم بارش کہتے ہیں۔ لیکن وہ پانی جو آسمان سے چھوڑا جاتا ہے وہ ایسے نہیں آزاد آ جاتا، بلکہ ان میں سے ہر قطرے کے ساتھ ایک ایک قطرے کے ساتھ ایک ایک فرشتہ آتا ہے۔ اگر یہ فرشتے ان بادل کے بارش کے قطروں کے ساتھ نہ آئیں تو نیچے موجود ہر چیز ہلاک ہو جائے، جتنی دوری سے یہ قطرے آتے ہیں۔ فالزاجرات زجرا، اب بات سمجھیے، یعنی وہ فرشتے جو بادلوں کو ہنکاتے ہیں اور ڈانٹ کر ہنکاتے ہیں، معنی یہ کہ ان کو پیچھے سے کوڑے مارتے ہیں، ان کا کوڑے مارنا ڈانٹنے کے مترادف بتایا گیا کہ وہ کوڑے مار کر کے ان کو لے کر آتے ہیں۔ نمبر 3 فالزاجرات زجرا، نفخ سور ثانی ہوگا، دوسری دفعہ سور پھونکا جائے گا تو تمام کے تمام انسان دوڑے چلے جائیں گے اس کی طرف، ایک آواز کی طرف، جس کا تذکرہ پچھلی سورہ مبارکہ میں تفصیل ذات ہے، لیکن یہ خود بخود نہیں دوڑیں گے، جس طرف دوڑیں گے اس طرف سے ایک آواز آئے گی، لیکن ان کو دوڑانے کے لیے ڈانٹ کر دوڑنے پہ مجبور کریں گے فرشتے۔ فالزاجرات زجرا، تو یہ 3 طرح کی تعبیرات سمجھ آ گئی۔ نمبر 1 وہ فرشتے جو شیاطین پر، آسمانوں کی طرف جانے والے شیاطین پر شہاب ثاقب مارتے ہیں، ان کے اس عمل ڈانٹ کی قسم۔ نمبر 2 وہ فرشتے جو بادلوں کو ایک جگہ سے دوسری جگہ ہنکانے کے لیے، چلانے کے لیے کوڑے مارتے ہیں۔ نمبر 3 وہ فرشتے کہ جو اللہ کی طرف قیامت کے دن انسانوں کو ہنکا کر کے لے جائیں گے۔ فالزاجرات زجرا فالتالیات ذکرا، پھر ذکر پڑھنے والوں کی قسم، یعنی ذکر کرنے والوں کی قسم، پڑھنے والوں کی قسم۔ اس سے مراد یاد رکھیے ہر وہ چیز ہے جس سے اللہ کی یاد مراد ہو، جس سے اللہ کو یاد کرنا مقصود ہو، وہ ساری چیزیں اس کے ضمن میں آ جاتی ہیں۔ البتہ فالتالیات کا لفظ بتلاتا ہے کہ اس سے مراد قرآن مجید ہے۔ اس سے مراد کیا ہے؟ تو قرآن مجید بھی ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے، اول مصداق آپ قرآن پاک لے لیجئے، اور عمومی مصداق آپ اس کا وہ تمام اعمال، تمام الفاظ لے لیجئے جن سے اللہ کو یاد کیا جاتا ہے۔ تو فرمایا کہ اللہ کو یاد کیے جانے والے الفاظ کی قسم،
اللہ کو یاد کرنے والوں کی قسم، قرآن پڑھنے والوں کی قسم، یا قرآن کی قسم۔ یہ قسمیں اللہ نے کھائی 3 طرح کی۔ نمبر 1 صف بندی کرنے والوں کی قسم، نمبر 2 ڈانٹ پلانے والوں کی قسم، نمبر 3 ذکر کرنے والوں کی قسم۔ تینوں کی الگ الگ تفسیر میں نے عرض کر دی۔ اب قسم کھا کر کے مقصوم کیا ہے، کس بات پر قسم کھائی جا رہی ہے؟ ان الہکم لواحد، کہ تمہارا الہ ایک ہے، تمہارا معبود ایک ہے، تمہارا اللہ ایک ہے، اور معبود ایک ہے، یہ اصل ہے۔ اس اصل کے سوا جتنے بھی معبود سمجھے جاتے ہیں وہ سارے کے سارے کیا ہیں؟ نقل ہیں۔ یہی ہم نے اس سورہ مبارکہ کی مرکزی بات سمجھنی ہے، اصل اور نقل کی۔ تو پہلی اصل اللہ کی معرفت، اور پہلی نقل اللہ کے سوا سب کچھ اس کی مخلوق اور اس کے تابع، کوئی مطبوع نہیں ہے، کوئی اصل نہیں ہے، کوئی حقیقت نہیں ہے، سبھی اللہ کی مخلوق ہے۔ آگے رب السماوات والارض وما بینہما ورب المشارق، جو آسمانوں اور زمین اور جو چیزیں ان میں ہیں سب کا مالک ہے۔ ورب المشارق، اور سورج کے طلوع ہونے کے مقامات کا بھی مالک ہے۔ یہاں کوئی ایسی مشکل بات نہیں ہے سوائے ایک لفظ کے، رب المشارق۔ دیکھیے اس میں 2 باتیں سمجھنی ہیں۔ پہلی بات تو یہ سمجھیے کہ رب المشرق والمغرب لا الہ الا ہو، یہاں مشرق اور مغرب کا ذکر کیا گیا۔ سورہ رحمان میں رب المشرقین و رب المغربین، وہاں پر 2 مشرق 2 مغرب بیان کیے گئے۔ اس جگہ پر رب المشارق کہا گیا اور دوسری جگہ پر والمغارب بھی کہا گیا۔ یہ جو مشارق اور مغارب جمع کا لفظ ہے، مشرقین مغربین یہ تسنیہ کا لفظ ہے، 2 کے لیے بولا جاتا ہے۔ مشرقی والمغرب اکیلے فرد واحد کے لیے بولا جاتا ہے۔ سوال یہ ہے کہ ہم تو ایک مشرق سمجھتے ہیں، ایک مغرب سمجھتے ہیں، یہ سمت مشرق ہے، یہ سمت مغرب ہے، ہم تو یہی سمجھتے ہیں۔ پھر قرآن اس کو مشرق اور مغرب کہہ رہا ہے، یہ بات تو سمجھ میں آ گئی، لیکن جب قرآن کہتا ہے مشرقین مغربین تو 2 مشرق 2 مغرب سمجھ میں نہیں آئے۔ نمبر 1 سورج ایک طرف سے طلوع ہوتا ہے، ایک طرف غروب ہوتا ہے، رب المشرق والمغرب، اس سمت کی وجہ سے اس کو مشرق اور مغرب کہا گیا۔ نمبر 2 موسموں کے لحاظ سے سورج ایک جگہ سے گرمیوں میں طلوع ہوتا ہے، دوسری جگہ سے سردیوں میں طلوع ہوتا ہے، ان 2 جگہ سے سال بھر میں طلوع ہونے کی وجہ سے اس کو مشرقین کہا گیا کہ 2 طلوع ہونے کی جگہ، اور رب المغربین 2 غروب ہونے کی اس کی جگہ۔ نمبر 3 جو روزانہ کی بنیاد پر سورج کی نکلنے کی جگہ ہیں وہ بالکل الگ تھلگ ہے، اس لیے سال میں کئی جگہ بدلتا ہے، وہ سردیوں میں بھی گرمیوں میں بھی، اس لحاظ سے اس کو اس سورج کی طلوع ہونے کے ان تمام تر مقامات کو مد نظر رکھ کر کے کہا گیا رب المشارق اور رب المغارب۔ چلیے اچھا دوسری بات جو سمجھنی ہے یہاں پر وہ یہ ہے، وہ رب المشارق اللہ نے کہا، رب المغارب نہیں کہا، مشارق کہا مغارب نہیں کہا، مشرق کا ذکر کیا مغرب کا ذکر نہیں کیا۔ تو اس کا جواب یہ کہ بڑی واضح اور بدیہی سی بات ہے، جب سورج طلوع ہوگا تو غروب بھی ہوگا، تو جو طلوع کرنے والا ہے وہی غروب کرنے والا ہے۔ بس انا زینا السماء الدنیا بزینۃ الکواکب وحفظا من کل شیطان مارد، بے شک ہم ہی نے آسمان دنیا کو ستاروں کی زینت سے مزین کیا اور ہر شیطان سرکش سے اس کی حفاظت کی۔ گویا ستاروں کی آسمان میں تزئین کے 2 مقاصد بیان کیے گئے۔ پہلی بات یہ سمجھیے، یہ آسمان میں جڑے ہوئے ہیں یا آسمان سے الگ ہیں؟ بہت سارے لوگوں کا خیال یہ ہے کہ ستارے یہ جو آسمانی دنیا اس کے اندر جڑے ہوئے ہیں، قرآن پاک کہتا ہے انا زینا السماء الدنیا بزینۃ الکواکب، آسمانی دنیا کو ہم نے کواکب کے ساتھ مزین کیا، گویا یہ اس کے اندر جڑے ہوئے ہیں۔ لیکن جمہور کی رائے یہ ہے کہ آسمان میں جڑے ہوئے نہیں ہیں، یہ آسمان سے الگ تھلگ، آسمان اور زمین کے درمیان معلق ہیں، آسمان اور زمین کے درمیان معلق ہیں۔ یہ جو تعلیق ہے ان کا لٹک کر کے رہنا ہے، یہ بھی اللہ کی ایک قدرت کا مظہر ہے کہ 1 نہیں 2 نہیں 3 نہیں، یہ کروڑوں میں بھی نہیں، اربہا ارب ستارے ہیں، اور ان ستاروں کی جو ان ستاروں کا جو حجم ہے وہ کوئی معمولی لائٹیں نہیں ہیں یا اتنے قمقمے نہیں ہیں، ان میں ایسے بھی ستارے ہیں جو ہمارے پاکستان تو کیا بر اعظم ایشیا سے بھی، جو پوری دنیا کا سب سے بڑا بر اعظم، اس سے بھی بڑے ہیں، لیکن وہ ہمیں نظر بہت چھوٹے چھوٹے آتے ہیں، اس لیے کہ آسمان دنیا وہ یہاں سے کتنا دور ہے آج تک کوئی تخمینہ نہیں لگا سکا، اور یہ ستارے چونکہ چاند سے سورج سے ان سیاروں سے بہت دور ہیں، بہت اونچے ہیں،
اس لحاظ سے یہ نظر تو چھوٹے آتے ہیں لیکن حقیقت میں یہ بڑے بڑے ہیں. ان میں سے بعض ستارے تو وہ ہیں کہ جو کئی سیاروں سے بڑے ہیں, چاند سے, سورج سے. جیسے شعرا نام کا ایک ستارہ ہے جو بہت بڑا ہے اور اس کی عرب پوجا کیا کرتے تھے, اس کو باقاعدہ معبود سمجھتے تھے. یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا آسمان دنیا کو ستاروں سے مزین کیا. تو بعض کی رائے یہ ہے کہ ستارے آسمانوں میں جڑے ہوئے ہیں, لیکن حقیقت یہ کہ آسمانوں میں جڑے ہوئے نہیں ہیں, آسمان سے الگ یہ زمین اور آسمان کے درمیان معلق ہیں. مقصد کیا ہے ان کے پیدا کرنے کا؟ دو مقاصد بیان کیے گئے. ایک مقصد یہ بیان کیا گیا کہ ان کو ہم نے اس لیے پیدا کیا تاکہ یہ زمین والوں کے لیے آسمان میں تزئین اور خوبصورتی پیدا کریں. حقیقت بھی یہی ہے, آسمان جتنا خوبصورت رات کو لگتا ہے دن کو نہیں لگتا. آپ مشاہدہ کر کے دیکھ لیجیے, دن کو آپ آسمان کھلا دیکھیں گے لیکن اتنی خوبصورتی نظر نہیں آئے گی. رات کا آسمان اور جب ستارے جگمگا رہے ہوں اور آپ کسی کھلی جگہ پر ہوں اور آپ نگاہ کریں آسمان کی طرف, تو جو آپ کی نگاہوں میں آسمان کا حسن اور جمال ہوگا, یقین کیجئے اس پہ کوئی شاعر اپنے اشعار کو بھی جو مرضی تخیل دے دے لیکن آسمان کی خوبصورتی کا حق ادا نہیں کر سکتا. ایک تو یہ فائدہ, بڑے بڑے کہکشاں ہیں, بڑی لمبی لمبی ان کی سڑکیں ہیں, کروڑوں ستارے ایک کہکشاں میں گھوم رہے پھر رہے. ایک تو یہ فائدہ ہوا کہ زمین والوں کے لیے خوبصورتی کا ذریعہ. دوسرا فائدہ یہ کہ اللہ اپنے احکامات کی ان کے ذریعے سے حفاظت کرتے ہیں. اللہ اپنے احکامات کی ان کے وہ احکامات جو مقرب فرشتے ملائے اعلیٰ کے پاس, ملائے اعلیٰ سے ملائے سافل کے پاس, ملائے سافل کے پاس جو احکامات پہنچتے ہیں ان کی سماعت سے شیاطین کو اللہ ان ستاروں کے ذریعے سے روکتے ہیں. جیسا کہ میں نے پیچھے عرض کیا, زجرات میں تفصیل سے ذکر کر دیا کہ ستارے ان سے اللہ کے فرشتے تھوڑی سی آگ لیتے ہیں. یاد رکھیے ستارے نہیں آتے, ستارہ پورا کا پورا زمین کی طرف, اگر ایک ستارہ بھی زمین پر آ کر کے گر جائے زمین میں باقی کچھ نہ رہے. اتنے بڑے بڑے ستارے ہیں اور وہ صرف چمک نہیں ہے, آگ ہے آگ. اچھا, ان سے اللہ کے فرشتے تھوڑی سی آگ لیتے, ایک شعلہ لیتے اور وہ شعلہ ان کے پیچھے مارا جاتا ہے. اس سے اللہ اپنے احکامات کی حفاظت کرتے ہیں. یہ شیاطین کرتے کیا؟ شیاطین کرتے یہ تھے کہ یہ اوپر جاتے, وہاں سے کوئی بات سنتے, ایک بات ان کے کان میں پڑ جاتی, سو اپنی طرف سے ملا کر کے نجومیوں کو بتاتے بھائی اب کائنات میں یہ ہونے لگا ہے, یہ تغیر ہونے لگا ہے. آسمان سے اللہ کے احکامات میں سے کوئی ایک بات اچک کر لانے والے یہ شیاطین, ان کے پیچھے مزید بات نہ سن سکنے کی وجہ کے لیے ان کے پیچھے آگ پھینکی جاتی کہ یہ آگ کی تاب نہ لا کر کے فوری طور پر زمین کی طرف دوڑ جائیں. اور یہ ان کا اوپر جانا اور نیچے آنا, یہ ان کی سرعت اور ان کی تیز رفتاری, اس میں کوئی شک نہیں ہے. بہت تیز رفتار مخلوق ہے جنات. یہ شیاطین جنات ہی ہے نا, جنات بہت تیز رفتار مخلوق ہے, لیکن اس سب کے باوجود ان کی طاقت نقلی ہے. اصلی طاقت کس کی ہے؟ فرشتوں کی. ایک گولا مارتے ہیں زمین کو واپس لوٹاتے ہیں. کئی دفعہ مر جاتے ہیں, کئی دفعہ مر بھی جاتے ہیں. اب آپ کے ذہن میں ایک بات آئے گی کہ یہ جو جنات ہیں یہ آگ سے بنے ہوئے ہیں, تو آگ کو کیسے مارتی ہے؟ آگ سے آگ کیسے مر سکتی ہے؟ تو جواب یہ ہے کہ میں اور آپ بھی تو مٹی سے بنے ہوئے ہیں. مٹی سے بنے ہیں نا, تو اگر کوئی اینٹ مار دے تو لگتی ہے کہ نہیں لگتی؟ جو آپ سمجھ میں آ گیا ہوگا آپ کو. وَحِفْظًا مِّن كُلِّ شَيْطَانٍ مَارِدٍ, اور ہر شیطان سرکش سے اس کی حفاظت کی ہے ان ستاروں کے ذریعے سے. لَا يَسَّمَّعُونَ إِلَى الْمَلَإِ الْأَعْلَى وَيُقْذَفُونَ مِن كُلِّ جَانِبٍ, اوپر کی مجلس کی طرف کان نہ لگا سکیں اور ہر طرف سے ان پر انگارے پھینکے جاتے ہیں. دُحُورًا وَلَهُمْ عَذَابٌ وَاصِبٌ, یعنی وہاں سے نکال دینے کو اور ان کے لیے دائمی عذاب ہے. کیا معنی یہ ہے کہ یہ شیاطین اوپر جاتے ہیں وہاں سے کوئی چیز اچکنے کے لیے, وہاں سے آگ پھینکی جاتی ہے, تو یہ وہاں سے کچھ لینے کو جاتے ہیں لیکن لے نہیں پاتے. اگر لیتے بھی ہے تو کوئی معمولی سی بات, پوری بات تو کبھی لے ہی نہیں سکتے کیونکہ وہ اللہ کا حکم ہے, اور اللہ کے حکم کو اللہ کے فرشتوں کے سوا کوئی پوری طرح سے سمجھ نہیں سکتا, سن نہیں سکتا. آگے چلیے, تکوینی امور کی بات کرو. دحورا ولہم عذاب واصب, اور ان کے لیے دائمی عذاب ہے, وہاں سے یہ نکال دیے جاتے ہیں اور ان کے لیے دائمی عذاب ہے.
الا من خطف الخطفة فاتبعه شهاب ثاقب، ہاں جو کوئی فرشتوں کی کسی بات کو چوری سے جھپٹ لینا چاہتا ہے تو فاتبعه شهاب ثاقب، تو جلتا ہوا انگارہ ان کے پیچھے لگتا ہے۔ فاستفتہم اہم اشد خلقا ام من خلقنا انا خلقناہم من طین لازب۔ آگے آیات کریمہ کا زیادہ ترجمہ ہی ہے، بات صرف ایک دفعہ سمجھ لیجیے۔ ان آیات کریمہ میں اللہ نے قیامت کی حقیقت ہے نا اس کو بیان کیا ہے۔ فاستفتہم اہم اشد خلقا ام من خلقنا، محبوب آپ ان سے پوچھئے خود ان کا پیدا کرنا زیادہ مشکل کام ہے، زیادہ سخت کام ہے، یا جو مخلوقات ہم نے پیدا کر رکھی ہیں ان کے علاوہ بڑی بڑی ان کا پیدا کرنا مشکل کام ہے؟ یعنی آسمان، زمین، فرشتے، جنات، بڑی بڑی مخلوقات ہیں، اور ان میں ایسی ایسی مخلوقات ہیں جیسے آسمان ہی لے لیجئے، آسمان کو ہم نے بغیر ستون کے کھڑا کر دیا، بغیر کسی سارے کے کھڑا کر دیا، صرف پیدا ہی نہیں کیا، بغیر سارے کے کھڑا، اور جب سے پیدا کیا آج تک اس میں کوئی تغیر و تبدل نہیں، رنگ تک اس کا پھیکا نہیں پڑا۔ بتاؤ وہ مشکل کام ہے یہ؟ انتم اشد خلقا ام السماء بنا رفع سمكها فسواها واغطش ليلها واخرج ضحاها، سورۃ النازعات میں اللہ تبارک و تعالیٰ بیان کرتا ہے تمہارا پیدا کرنا زیادہ مشکل ہے یا آسمان و زمین کا؟ آسمان جسے ہم نے اوپر کیا اٹھایا ہے، بلند کیا ہے، اس کا پیدا کرنا۔ تو جواب دیا یہاں پر بھی وہی انداز اختیاری، فاستفتہم، محبوب آپ ان سے پوچھئے کہ ان کا بنانا مشکل ہے یا جتنی مخلوق ہم نے بنائی ہے ان کا بنانا؟ انا خلقناہم من طین لازب، غور کیجیے گا، انہیں ہم نے چپکتے گارے سے پیدا کیا ہے، یعنی جو چپٹی مٹی اس کو کہتے ہیں، چکنی مٹی سے پیدا کیا۔ یہ چکنی مٹی اس کو اس لیے کہا گیا، جب مٹی ابتدائی طور پہ سوکھی ہوتی ہے وہ چکنی نہیں ہوتی، اس کے اندر پانی ڈالا گیا، مخصوص مٹی کے اندر جب پانی ڈالا جاتا ہے، برتنوں کے لیے بھی آپ جانتے ہیں ہر مٹی کام نہیں آتی، مخصوص مٹی ہوتی ہے جس سے برتن بنایا جاتا ہے، مخصوص ہی مٹی ہوتی ہے جس سے اینٹیں بنائی جاتی ہیں، مخصوص ہی مٹی ہوتی ہے جن سے مختلف چیزیں بنائی جاتی ہیں، ہر ایک مٹی کی الگ الگ قسم ہے۔ ایسے فرمایا گیا کہ اس انسان کی بنیاد میں جس مٹی کو ہم نے اطراف و اکناف سے جمع کر کے چھوٹے چھوٹے ذرات جمع کر کے اس کو اکٹھا کیا، پھر اس میں پانی ڈال کر کے اس کو جب گوندا گیا تو وہ ایک چکنی مٹی بن گئی، اب وہ چپک رہی تھی، یعنی وہ اتنی چکناٹ تھی کہ وہ جہاں بھی لگتی اس پہ چپک جاتی۔ تو فرمایا کہ ان کو تو ہم نے اس چپکتی ہوئی مٹی سے پیدا کیا ہے، معنی یہ ہے کہ محبوب ان کو جس چیز سے پیدا کیا وہ تو بڑی معمولی چیز تھی، بڑی ہی معمولی چیز تھی، اور وہ چیز تھی بھی کیا؟ مٹی، اور مٹی کو مر جائے تو زندہ کرنا ہم جانتے ہیں، ہم نے پہلے کئی دفعہ کہا آسمان سے پانی برساتے ہیں زندہ ہو جاتی ہے، تو مٹی کا زندہ کرنا تو بہت آسان ہے، مردہ مٹی کا زندہ کرنا تو تم مٹی سے پیدا ہوئے، تو تمہارا زندہ کرنا کون سا مشکل کام؟ ہاں، جس مادے سے اللہ نے آسمان کو بنایا وہ ایک ہی مادہ تھا، ختم ہو گیا، نہیں سمجھے؟ جس مادے سے اللہ نے آسمان کو بنایا وہ ایک مادہ تھا، ختم ہو گیا، جس مادے سے زمین کو بنایا وہ ایک ہی مادہ تھا، ختم ہو گیا۔ اب جب اللہ قیامت کے دن ان آسمانوں کو، اس زمین کو لپیٹ دیں گے، اذا السماء انفطرت، جب یہ ختم ہو جائیں گے، ٹوٹ جائیں گے، ختم ہو جائیں گے، اس وقت اللہ ایک نئے آسمان کے بنائے جانے کا حکم ارشاد فرمائیں گے اور نئی زمین کو بننے کا حکم دیں گے، تو تب نیا مادہ پیدا کریں گے، نئی زمین بنے گی، نیا مادہ پیدا کریں گے، نیا آسمان بنے گا، تو مادہ بھی نیا ہوگا، چیز بھی نہیں ہوگی، اور تم تو جس سے بنائے گئے وہ مر جائے تو زندہ کرنا آسان ہے، تو تمہارا زندہ کرنا کون سا مشکل کام ہے؟ تمہارا تو اصل بھی موجود، تمہاری تو اصل بھی موجود ہے، تمہارا تو مادہ بھی موجود ہے، تو تم کیوں اترا رہے ہو کہ ہمیں مشکل ہے ہمارا زندہ کرنا؟ تمہارا زندہ کرنا کوئی مشکل کام ہے؟ یہ ایک اور انداز سے بات سمجھائیے۔ اچھا جی، یہاں پر یہ بات بھی سمجھیے گا کہ یہ جو منکرین آخرت ہیں نا، ان کے انکار کے اعتبار سے دو پہلو ذہن میں رکھیے گا، یا وہ انکار کر رہے ہیں اس لیے کہ اللہ کی قدرت سے دوبارہ بنانا مشکل سمجھ رہے ہیں، اللہ کی قدرت کو مشکل سمجھ کہ اللہ قادر ہی نہیں ہے، یا یہ کہ ان کے ہاں وہ مادہ دوبارہ نہیں بن سکتا، وہ چیز دوبارہ نہیں بن سکتی جس سے انسان بنایا گیا ہے۔ تو یہاں اللہ پاک نے گویا کہ اس چیز کی طرف اشارہ کیا پہلے کہ وہ چیز جس سے تم انسان کا بننا مشکل سمجھتے ہو وہ چیز تو موجود ہے،
اب رہا مسئلہ قدرت کا، تو وہ اتنا قدیر اور اتنا قادر ہے کہ اس کے لیے آسمان بنانا مشکل نہیں تو تمہارا بنانا کیسا مشکل ہے؟ تو دونوں پہلو ہی اس ایک آیت کریمہ میں سمجھ آ گئے۔ بل عجبت ویسخرون، ہاں آپ تو تعجب کرتے ہیں اور یہ تمسخر کرتے ہیں۔ اب اس جملے کو سمجھیے، اس جملے کا مطلب یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ پاک ارشاد فرما رہے ہیں کہ میرے محبوب آپ ان لوگوں کے رویوں سے تعجب کر رہے ہیں کہ کیوں کر مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کا انکار کر رہے ہیں، کیوں اللہ کی قدرت کا انکار کر رہے ہیں، سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھنے کے باوجود۔ ایک آپ ہیں، آپ کو ان پر تعجب ہے، اور ایک یہ ہے کہ یہ آپ کی بتائی ہوئی باتوں کا مذاق اڑا رہے ہیں۔ ایک آپ ہیں کہ آپ ان پر حیران ہیں، اور ایک یہ ہے کہ یہ آپ کے بتائے ہوئے عقائد اور نظریات کے خلاف تمسخر اڑا رہے ہیں۔ آپ قیامت کا ذکر کرتے ہیں، یہ مذاق کرتے ہیں، آپ جنت کا ذکر کرتے ہیں، یہ مذاق کرتے ہیں، آپ جہنم کا ذکر کرتے ہیں، یہ مذاق کرتے ہیں۔ تو کہاں آپ کا مزاج اور کہاں ان کا مزاج؟ آپ کا مزاج رحیمانہ ہے اور ان کا مزاج معاندانہ ہے۔ فرمایا وَإِذَا ذُكِّرُوا لَا يَذْكُرُونَ، اور جب ان کو نصیحت دی جاتی ہے تو نصیحت قبول نہیں کرتے۔ وَإِذَا رَأَوْا آیَةً يَسْتَسْخِرُونَ، اور جب کوئی نشانی دیکھتے ہیں تو مذاق کرتے ہیں۔ کیسی نشانی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خود ہی کہتے ہیں کہ اے محمد آپ چاند کو 2 ٹکڑے کر دیں تو ہم آپ پر ایمان لے آئیں گے۔ رسول اللہ انگلی سے اشارہ کرتے ہیں، چاند 2 ٹکڑے ہو جاتے ہیں تو ایمان ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ خود ہی کہتے ہیں اے محمد ہمارے ہاتھ میں بتاؤ یہ کیا ہے، اگر آپ بتا دیں ہم ایمان لے آئیں گے۔ نبی بتاتے ہیں، نبی کا بتانا تو الگ بات، نبی کے بتانے پر، نبی کے سوال کرنے پر وہ چیز بول جاتی ہے تو تب بھی یہ ایمان نہیں لاتے۔ ساحر، مجنون اور جادوگر کہہ کر کے بات چھڑا دیتے، اپنا جان چھڑوا دیتے ہیں۔ وقالوا ان ھذا الا سحر مبین، کہتے ہیں کہ یہ تو صریح جادو ہے جو محمد کر رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر کہتے ہیں اذا متنا وكنا ترابا وعظاما انا لمبعوثون وآباؤنا الاولون، بلا جب ہم مر گئے اور مٹی اور ہڈیاں ہو گئے تو کیا پھر اٹھائے جائیں گے؟ اور کیا ہمارے باپ دادا بھی جو پہلے گزر چکے وہ بھی اٹھائے جائیں گے؟ ہمیں تو چھوڑیے، ہم تو تازہ تازہ ہیں، ہم تو شاید اٹھ ہی جائیں۔ وہ آباء و اجداد سے مراد یہ آدم علیہ السلام سے لے کر کے یہ جتنے لوگ ہیں، یہ بہت پرانے ہزاروں سال پہلے جو لوگ دنیا سے چلے گئے ان کی تو مٹی بھی ملنا مشکل ہے، وہ کیسے اٹھائے جائیں گے؟ جواب دیا قل نعم وانتم داخرون۔ عاص بن وائل، ابی بن خلف، ان کا واقعہ ہمارے ذہن میں ہونا چاہیے۔ وہ سیدھا ہڈی لے کر کے رسول اللہ کے پاس آئے کہ محمد بتائیں آپ اس ہڈی کے حوالے سے، یعنی اس طرح کی پوزیشن کے حوالے سے ہمیں ڈراتے ہیں کہ جب ہماری پوزیشن یہ ہو جائے گی پھر ہمیں زندہ کیا جائے گا۔ اللہ کے رسول نے کیا جواب دیا؟ ہاں تمہیں دوبارہ زندہ کیا جائے گا اور تمہیں جہنم میں ڈالا جائے گا۔ قل نعم وانتم داخرون، کہہ دیجئے کہ ہاں اور تم ذلیل ہوگے۔ فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم ينظرون، وہ تو ایک زور کی آواز ہوگی اور یہ اس وقت دیکھنے لگیں گے، یعنی وہ ایک آواز ہوگی جس کی تاب یہ نہیں لا سکیں گے، اپنی جگہ سے نکل پڑیں گے اور خود بہت دوڑ پڑیں گے۔ وقالوا یا ویلنا ھذا یوم الدین، اور کہیں گے ہائے شامت یہی جزا کا دن ہے، یعنی سوالی انداز میں کہیں گے کیا یہی جزا کا دن ہے؟ ھذا یوم الفصل الذی کنتم بہ تکذبون، کہنے والے کہیں گے، یہ کہنے والے یا تو فرشتے ہیں یا اہل جنت یعنی نیک لوگ ہیں جو اپنے ساتھ چلتے ہوئے ان برے لوگوں کو، جیسا کہ قالوا یا ویلنا من بعثنا من مرقدنا ھذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون، کہیں گے ہمیں ہماری آرام گاہ سے اٹھایا کس نے؟ جواب دیا جائے گا ھذا ما وعد الرحمن، یہ ہے وہ بات جس کا رحمان نے وعدہ کیا تھا۔ یہاں پر بھی وہی بات، ھذا یوم الفصل الذی کنتم بہ تکذبون، یہ ہے فیصلے کا دن جس کو تم جھوٹ سمجھتے تھے، جھٹلاتے تھے۔ احشروا الذین ظلموا وازواجهم وما كانوا يعبدون من دون اللہ فاہدوهم الى صراط الجحیم، جو لوگ ظلم کرتے تھے ان کو اور ان کے ہم جنسوں کو اور جس کو وہ پوجا کرتے تھے سبھی کو جمع کر لو۔ اللہ فرمائیں گے کہ ان سب کو اکٹھا کر لو۔ یوم ندعو کل اناس بامام، ہر گروہ کو اس کے سرکردہ لیڈر کے ساتھ جمع کیا جائے گا۔
اللہ کے سوا جن کو یہ پوچھتے تھے ان کے ساتھ ان سب کو جمع کر لو، پھر فہدوہم الی صراط الجحیم، پھر ان کو جہنم کے راستے پر چلا دو۔ دیکھیے یہ اخیر بات ہے، انجام کار کی بات ہے، ورنہ بہت سارے مراحل ہیں قیامت کے جن کو یہاں پر بیان نہیں کیا گیا، مختلف مقامات پر بیان ہو چکے۔ وقفوہم انہم مسئولون، ان میں سے ایک مرحلہ آگے ان آیات میں آ رہا ہے، وقفوہم انہم مسئولون ما لکم لا تناصرون، اور ان کو ٹھہرائے رکھو، ان کو روکے رکھو کہ ان سے پوچھنا ہے تم کو کیا ہوا کہ ایک دوسرے کی مدد نہیں کرتے، یعنی ان سے پوچھنا ہے، اور جب ان سے پوچھا جائے گا تو جواب نہیں دے سکیں گے، جب جواب نہیں دے پائیں گے ان سے اور ان کے معبودان سے پوچھا جائے گا، کہا جائے گا تمہیں کیا ہوا ہے، مدد کیوں نہیں کر رہے ہو۔ اب اس آیت کریمہ کے حوالے سے بعض لوگوں نے ایک دو کتابوں میں جھوٹی بات یا جھوٹا قصہ یا جھوٹی روایت درج ہونے کے نتیجے میں یہ نتیجہ اخذ کیا ہے، کہتے یہ ہیں کہ قیامت کا دن ہوگا، اللہ رب العزت انسانوں کے قدم آگے اٹھنے سے پہلے فرمائیں اے فرشتوں ان کو روک لو، انسانوں کو آگے چلنے مت دینا، پہلے ان سے سوال ہوگا۔ یہ سوال کیا ہوگا؟ تو کہتے ہیں یہ سوال ہوگا ولایت علی کے بارے میں، کہ تم دنیا میں حضرت علی کو کی ولایت کے قائل تھے یا نہیں تھے، حضرت علی کی ولایت کے قائل دنیا میں تھے یا نہیں تھے۔ اگر ولایت علی کے قائل ہوں گے تو نجات پائیں گے، اور اگر ولایت علی کے قائل نہیں ہوں گے تو ان کو فرشتوں کو کہا جائے گا انہیں اٹھاؤ، اٹھا کر جہنم میں بیٹھو۔ بات سمجھیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسی کوئی بات منقول نہیں ہے۔ ہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کریمہ کے حوالے سے کچھ باتیں ارشاد فرمائی، ان میں جو سب سے زیادہ مشہور اور صحیح درجے کی روایت ہے وہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت قیامت کے دن بندوں کو روک کر ارشاد فرمائیں گے، فرشتوں ان سے پوچھو کہ ان کو عمر دی گئی تھی، انہوں نے اس عمر کے ساتھ کیا کیا۔ نمبر 2، ان کو جسم دیا گیا تھا، اس جسم کے ذریعے سے انہوں نے کیا کیا خدمات انجام دیں اور کیا کیا گناہ کیے۔ نمبر 3، ان کو مال دیا تھا، اس مال کے ساتھ انہوں نے کیا کیا کیا، یعنی مال کو کہاں سے کمایا، کہاں خرچ کیا۔ اور نمبر 4، ان کو علم دیا گیا تھا، اس علم کی قدر اور ناقدری کے حوالے سے ان سے پوچھو کہ تم نے کیا کیا۔ یہ وہ سوالات ہیں جو قیامت کے دن انسانوں سے کیے جائیں گے۔ دوسری احادیث سے پتہ چلتا ہے وقفوہم انہم مسئولون کا معنی یہ ہے ای ما عملتم، تم کیا کرتے رہے ہو، دنیا میں تم نے کیا کچھ کیا ہے، دنیا میں تم کیا کرتے تھے۔ وقفوہم انہم مسئولون ما لکم لا تناصرون، اور ان کو ٹھہرائے رکھو، ان سے پوچھنا ہے، کیا پوچھنا ہے کہ تمہارے اعمال کیا رہے، تم نے کیا کیا، یا عمر، علم، مال، جان یعنی صحت کے بارے میں پوچھو گا۔ ما لکم لا تناصرون، تمہیں کیا ہوا کہ ایک دوسرے کی مدد نہیں کرتے، بل ہم الیوم مستسلمون، بلکہ آج تو وہ فرمانبردار ہی ہیں، یعنی آج تو سبھی فرمانبردار بن گئے، آج کوئی مخالفت نہیں کر رہا، کوئی نہیں کھڑا ہو رہا۔ وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ، اور ایک دوسرے کی طرف رخ کر کے سوال و جواب کریں گے۔ یعنی اب اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی اہل جہنم کا آپس میں جو بحث و مباحثہ ہے، مناقشہ ہے، اور جو آپس میں اختلاف ہے، اس اختلاف کو جو وہاں کریں گے اس کو بیان کر رہے ہیں کہ متبعین متبوعین کے بارے میں کہیں گے ان کی وجہ سے ہم ہلاک ہوئے، ان کی وجہ سے ہم گمراہ ہوئے۔ ربنا انا اطعنا سادتنا وکبراءنا فاضلونا السبیل، پروردگار ان سرداروں نے ہمیں گمراہ کیا ہے۔ ربنا آتihim ضعفین من العذاب والعنهم لعنا کبیرا، پروردگار انہیں دوہرا عذاب دے۔ وہاں سے کیا جواب آئے گا؟ لکل ضعف ولکن لا تعلمون، تم میں سے ہر ایک کے لیے یہ وہ دوہرا عذاب ہوگا لیکن تم اب جانتے نہیں، وہاں جا کے تمہیں پتہ چلے گا۔
وَقَبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ، ایک دوسرے کی طرف رخ کر کے سوال اور جواب کریں گے. قَالُوا إِنَّكُمْ كُنْتُمْ تَأْتُونَنَا عَنِ الْيَمِينِ، یہ جو متبوعین ہیں جن کی اتباع کی جا رہی ہے ان کے متعلق تابع یہ کہیں گے کہ دیکھو تم ہمارے پاس دنیا میں کبھی ادھر سے کبھی ادھر سے، کبھی کس انداز میں کبھی کس انداز میں ہم کو فورس کرتے تھے، ہم پر دباؤ ڈالتے تھے، ہم پر پریشر ڈالتے تھے. ٹھیک ہے، معیشت کے چھن جانے کا پریشر، نوکری کے چھن جانے کا پریشر، ہاں جی، سولی لٹکائے جانے کا پریشر، عہدے اور منصب سے ہٹائے جانے کا پریشر، مختلف قسم کے پریشر ڈالا کر تو دائیں بائیں سے تم آتے تھے. یہی وجہ ہے کہ تمہاری وجہ سے ہم گمراہ ہوئے، تمہاری وجہ سے ہم بہکائے گئے، تم بہک گئے، تمہاری وجہ سے ہم برباد ہو گئے. اللہ فرماتے ہیں کہ اس وقت جب وہ یہ جملے کہیں گے تو قالوا بل لم تکونوا مؤمنین، وہ آگے سے جواب دیں گے کہ نہیں بلکہ تم ہی ایمان لانے والے نہ تھے، ہمارا تو کوئی قصور نہیں. جیسا کہ سورہ ابراہیم میں آتا ہے وقال الشیطان لما قضی الامر ان اللہ وعدکم وعد الحق، کہ اللہ نے ایک سچا وعدہ تم سے کیا، ووعدتکم، اور میں نے بھی ایک وعدہ کیا. اللہ کا وعدہ سچا، میرا بھی ایک وعدہ تھا، لیکن تم نے میرے وعدے کی پیروی کی اور اللہ کے سچے وعدے کو تم نے پس پش ڈال دیا، لہٰذا میرا کوئی قصور نہیں. فلا تلومونی ولوموا انفسکم، مجھ پر ملامت مت کرو، اپنے آپ پر ملامت کرو. یہی بات سورہ سبا کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وقال الذین استضعفوا للذین استکبروا لولا انتم لکنا مؤمنین. وہ آگے سے کیا کہتے ہیں انحن صددناکم عن الہدیٰ، کیا ہم نے ہدایت سے تمہیں روک رکھا تھا، بلکہ تم خود ہی اس ہدایت سے پھرنے والے تھے. یہ آیات کریمہ ہے، پکار کر کے کہتی ہیں کہ قیامت کے دن یہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ بحث و مباحثہ کریں گے. لیکن وما کان اللہ علیکم من سلطان، ہمارا تم پر کوئی زور نہیں تھا. یعنی یہ متبوعین کہیں گے تم خود ایمان لانے والے نہیں تھے، ہمارا تم پر کوئی زور نہیں تھا. بل کنتم قوما طاغین، بلکہ تم سرکش لوگ تھے. فحق علینا قول ربنا، اللہ فرماتے ہیں سو ہمارے بارے میں ہمارے پروردگار کی بات پوری ہو گئی، اب تو ہم مزے چکھیں گے. مزے چکھنے سے مراد یہ لطف کے لیے بات نہیں ہے، بات یہ اس بات کی حقیقت کا اعتراف کیا جا رہا ہے کہ وہ جو اللہ نے دنیا میں کہا تھا نا کہ وہاں کے تمہیں جہنم کے مزے چکھنے پڑیں گے، تو وہی مزے ہیں جناب. فَأَغْوَيْنَاكُمْ إِنَّا كُنَّا غَاوِينَ، ہم نے تم کو بھی گمراہ کیا اور ہم خود بھی گمراہ تھے. فَإِنَّهُمْ يَوْمَئِذٍ فِي الْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ، اللہ سب کے لیے فرماتے ہیں بس وہ اس روز عذاب میں ایک دوسرے کے شریک ہوں گے. إِنَّا كَذَلِكَ نَفْعَلُ بِالْمُجْرِمِينَ، ہم گناہ گاروں کے ساتھ ایسا ہی کیا کرتے ہیں. اللہ پاک مجھے اور آپ کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.